السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو چیپٹر پڑھ رہے تھے اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے، جو کہ ہے نظریے کی اہمیت، کہ نظریے کی اہمیت ہوتی کیا ہے۔ اس کے پوائنٹس دیکھ لیجئے کہ اقوام کی فکری عکاسی کرتا ہے نظریہ۔ اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے آیا ہے اور اپنی زندگی کو وہ اسی مقصد کے حاصل کرنے کے لیے گزارتا ہے تاکہ وہ اپنی منزل کو حاصل کر سکے، اور اس کی منزل اس کے مقصد کی کامیابی ہی ہوتی ہے۔ بے مقصد زندگی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح قوموں کا وجود بھی انہی نظریات سے پتہ چلتا ہے کہ کس مقصد کے تحت قوم اپنے آپ کو آگے لے کر چلتی ہے۔ پھر ہے مقصد کا شعور اور احساس، کہ شعور کیا ہوتا ہے، احساس کیا ہوتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ہم شعور اور احساس کہتے ہیں۔ نظریات قوموں میں سے سوچنے اور سمجھنے اور اس کے مقصد کو حاصل کرنے کا شعور پیدا کرتے ہیں، کہ جب کوئی قوم اپنے نظریے کو لے کر چلتی ہے تو پھر وہ اس کے اندر شعور پیدا کرتے ہیں نظریات، کہ ان کے نظریات کو حاصل کرنے سے ہی نہیں قومیں اپنی منزل حاصل کرتی ہیں اور ان کا وجود قائم رہتا ہے۔ ثقافتی تحریک کی بنیاد، نظریہ کسی بھی معاشرتی یا ثقافتی تحریک یا اس کے مقصد کو لے کر آگے چلتا ہے اور اسی بنیاد پر ہی بڑھتا چلا رہتا ہے۔ قوت محرکہ کی فراہمی دیتا ہے، نظریے ہی انسانی زندگی پر ایک دائرہ کار کے گرد گھومتی ہے اور نظریہ اسے طاقتور کر دیتا ہے، کہ یعنی ہم جب کسی نظریے کو لے کر چلتے ہیں اور اسی کی سوچ کے گرد چلتے ہیں تو نظریہ ہماری طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔ پھر ہے نظم و ضبط، نظریے ہی سے زندگی کے تمام پہلو میں نظم و ضبط رہتا ہے، اصول اور طریقے رہتے ہیں جن پر عمل کر کے انسان کامیاب اور قومیں کامیاب ہوتی ہیں۔ قومی حقوق کے فرائض کا تعین، قومی حقوق کے فرائض کا تعین، نظریے ہی کی بدولت انسان ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق اور فرائض طے کرتا ہے کہ کون کون سے حقوق اور فرائض ہم اپنے معاشرے میں لے کے چلیں گے، بحیثیت شہری، بحیثیت ماں باپ، بہن بھائی، ہمسائے، کون کون سے ایسے حقوق اور فرائض ہوں گے جن پر کہ ہمیں عمل کرنا ہے، اور وہ نظریے ہی کے ذریعے ہم لے کر چلتے ہیں۔ اقوام کی روح، نظریہ روح کی طرح ہوتا ہے جو انسان کے جسم میں نظر تو نہیں آتی، لیکن انسان اسی روح ہی کی وجہ سے چلتا پھرتا ہے، سوچتا سمجھتا ہے، کچھ کام کرتا ہے، اور اگر جب یہ روح انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کا وجود بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یہی حیثیت نظریے کی ایک قوم کے لیے ہے، کہ جب تک ایک قوم اپنے نظریے کو لے کر آگے بڑھتی ہے اس کا وجود برقرار رہتا ہے، اور جب وہ قوم اپنے نظریے کو پس پش ڈال دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، اس کی پیروی نہیں کرتی، تو پھر آہستہ آہستہ اس قوم کا وجود بھی اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ قوموں کے وجود کا ضامن ہے پھر اسی طرح کہ نظریے ہی کی وجہ سے قوم زندہ رہتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا، اور اگر قومیں اس کو نظر انداز کر دیتی ہیں اور دوسری قوموں کو ساتھ لے کر، دوسری قوموں کے نظریات کو ساتھ لے کر چلتی ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ قوم جو دوسری قوم کے نظریے کو ساتھ لے کر چلتی ہے اسی قوم کے اندر ضم ہو جاتی ہے، جذب ہو جاتی ہے۔ وہ قوم، وہ نظریہ اس قوم کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ ایسے ہم مثال کے طور پر لے سکتے ہیں کہ جیسے کہ ہم اپنے لباس کو، اپنے کھانوں میں، اپنے تہواروں میں، اپنی سوچ میں ہم دوسروں کے نظریات کو، دوسری قوموں کے نظریات کو اگر شامل کر لیتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن وہ قوم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، ابھی تک تو ہم نے جو دیکھا کہ نظریہ کیا ہے،
ایک قوم کے اندر اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور اگر کوئی قوم اپنے نظریے کو ساتھ لے کر نہ چلیں تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کا مفہوم کیا ہے۔ پاکستان کا نظریہ کیا ہے؟ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، یعنی پاکستان ایک نظریے کے تحت ہی حاصل کیا گیا ہے، جس کی بنیاد ایک فلسفہ حیات یعنی زندگی گزارنے کے فلسفے پر ہے، اور یہ فلسفہ ہے دین اسلام، یعنی دین اسلام کے مطابق ہم زندگی گزارنے کے لیے ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا، اور اس کی تمام تر بنیاد اسلام ہے۔ کئی سو سال بر صغیر پر مسلمانوں نے حکومت کی اور دین اسلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو معاشی طور پر، اخلاقی طور پر، قانونی طور پر لے کر چلے، اور یہی طریقہ کار اور جذبہ ہمیں پاکستان حاصل کرنے اور اس کی تحریک کی طرف لے کر چلا۔ نظریہ پاکستان اور اسلامی نظریہ ایک ہی معنی رکھتے ہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی نظریہ ہی نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ نظریہ پاکستان کا پس منظر کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پیچھے سے اگر اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا پس منظر کیا ہے، بنیاد کیا پڑی۔ مسلمانوں نے 700 سال بر صغیر پر حکومت کی اور دین اسلام کے مطابق آزادانہ زندگی گزاری۔ جب انگریز بر صغیر پر اپنا راج قائم کر لیا تو مسلمانوں کی اس آزادانہ حیثیت کو نقصان پہنچا، اور ان غیر مسلموں کے اقتدار میں مسلمان ہر طرح سے مجبور اور محکوم ہو گئے۔ انہیں ہر طرح سے، خواہ وہ معاشی ہو، معاشرتی یا پھر دینی، ہر طرح سے نقصان پہنچایا گیا، اور آخر جب انگریزوں کی حکومت بر صغیر سے ختم ہوتی نظر آئی تو یہ بات بھی واضح ہونے لگی کہ اب انگریز جب یہاں سے چلے جائیں گے تو بر صغیر پر ہندو راج قائم ہو جائے گا، اور مسلمان انگریزوں کی غلامی سے نکل کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کی غلامی میں چلے جائیں گے۔ اس لیے اس وقت کے جو اکابرین تھے، ان میں سر سید احمد خان، قائد اعظم علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے پھر ایک الگ وطن کی کوششیں شروع کر دیں، تاکہ مسلمان ہندوؤں کی غلامی میں نہ جائیں، بلکہ اب وہ اپنا ایک الگ ملک حاصل کریں، جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا۔ جی بچوں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ نظریہ پاکستان اور قرآن و سنت پر مبنی معاشرے کی تخلیق کا نام ہے، یعنی نظریہ پاکستان ایک ایسے معاشرے کی تخلیق کا نام ہے جس کی بنیاد قرآن اور سنت پر رکھی گئی ہے، کہ یہاں پر ہم اپنی زندگیاں قرآن اور سنت کے مطابق گزاریں گے۔ نمبر 2 ہے کہ نظریہ پاکستان اس اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کے لیے حاصل کی جانے والی ایک تجربہ گاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ نمبر 3 ہے نظریہ پاکستان مسلمانوں کی سیاسی، معاشرتی، ثقافتی اور معاشرتی اقداروں کے تحفظ کا نام ہے، یعنی یہاں پر مسلمانوں کو ہر طرح کا تحفظ مہیا کیا جائے گا، تحفظ دیا جائے گا، چاہے وہ سیاسی ہو، معاشرتی ہو یا ثقافتی ہو۔ نمبر 4 ہے ملی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان میں اسلام کی حکمرانی اور اتحاد بین المسلمین کی عملی کوششوں کا نام نظریہ پاکستان ہے، یعنی پاکستان میں دین اسلام کے لیے اتحاد کیا جائے گا تمام ممالک کے ساتھ، اور اسلام کی حکمرانی ہوگی، یہ ہے نظریہ پاکستان۔ اس کے بعد نظریہ پاکستان ایک ایسی ریاست کا نام ہے جہاں عوام کی فلاح و بہبود کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے، مسلمان آزادانہ طور پر اپنے دین اسلام کی پیروی کر سکیں، اور یوں ہم نظریہ پاکستان کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ ہر طرح سے دین اسلام کی بھلائی کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کے فروغ کے لیے اس کو لے کر چلنا نظریہ پاکستان ہے۔